السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ شہر پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آباد مقامی منڈی کی طرف چل دیے۔ طلحہ ابھی نو عمر تھے اور میدان تجارت میں بھی نوخیز، لیکن بلا کی ذہانت و بصیرت کی بنا پر یہ میدان تجارت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور بھی تھے اور باصلاحیت بھی تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح و شام اس منڈی میں جایا کرتے جہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا۔ اس سفر میں انہیں ایک ایسا واقعہ درپیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ نصیحت آموز واقعہ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک راہب لوگوں میں یہ منادی کرنے لگا، اے تاجرو، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مکہ سے آیا ہو؟ میں اس راہب کے بالکل قریب کھڑا تھا، جلدی سے بولا، ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تم میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ اس نے کہا، ابن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اس مہینے میں ظہور ہونا تھا۔ وہ آخری نبی ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر جائے گا۔ اے نوجوان، تو جلدی سے اس کے پاس جانا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں جلدی سے اپنی سواری کی طرف گیا، اس پر سوار ہوا اور تجارتی قافلے کو وہیں چھوڑتے ہوئے مکہ کی جانب چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ جب میں وہاں پہنچا تو گھر والوں سے دریافت کیا، کیا ہمارے جانے کے بعد مکہ میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات مان بھی لی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ابو بکر کو پہلے سے جانتا تھا۔ یہ بڑے نرم، ہمدرد اور ہر دل عزیز انسان تھے، اور یہ ایک خوش اخلاق اور مستقل مزاج تاجر بھی تھے۔ ہم ان سے مانوس بھی تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ میں سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ ان کے مطیع اور فرما بردار بن گئے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر وہ اپنی آپ بیتی سنانے اور مجھے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے لگے۔ میں نے انہیں راہب کی بات بتائی تو وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ابھی میرے ساتھ چلو اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ تم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصرہ کے راہب کا واقعہ سنایا۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک راہب نے آپ کے ظہور کے متعلق خبر دی۔ پھر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح میں چوتھا انسان تھا جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا۔
اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اہل خانہ کو ایسا ناگوار گزرا جیسے اچانک ان پر بجلی آ گری ہو۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا۔ ماں کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے، کیونکہ ان میں سردار بننے کی بھرپور صلاحیتیں بھی موجود تھی۔ دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے قوم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، لیکن یہ ایک مضبوط چٹان کی مانند اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ جب یہ حسن سلوک سے اپنی بات منوانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے دردناک تکلیف دے کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات منوانے کا حربہ استعمال کیا۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے اور خود شور و غل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ان میں ایک بڑھیا عورت چیختی چلاتی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، اسے کیوں تکلیف دی جا رہی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے اور یہ بے دین ہو گیا ہے، اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ اس نوجوان طلحہ کی والدہ صابہ بنت حضرہ ہے۔ پھر آپ نے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خویلد اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی میں جکڑا اور مکہ کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان دونوں کو عبرتناک سزا دے سکیں۔ پھر تیزی سے دن گزرتے گئے، واقعات اور داستانیں جنم لیتی رہیں اور حضرت طلحہ بن عبداللہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اللہ کی راہ میں ان کی آزمائش دن بدن فزوں ترق ہوتی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ اور فیاض و فراخ دل طلحہ کے لقب سے پکارا۔ ہر لقب آپ نے دامن میں ایک داستان لیے ہوئے ہے۔ زندہ شہید طلحہ کا لقب ملنے کی داستان یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے، باقی سب کے سب بکھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ مشرکین کا ایک جتھا آپ پہنچا جو آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ نے نازک صورتحال کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ میں سے کون ہے کہ جو ان کو یہاں سے بھگائے وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ کا حکم پا کر بے جگری سے لڑا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ اور اوپر چڑھنے والوں کو تو مشرکین نے پھر گھیر میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، نہیں، تم ابھی نہیں۔ انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم آگے بڑھو۔ یہ انصاری مقابلے میں اترا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے گئے اور مشرکین بھی پیچھے لگے رہے۔
یہاں تک کہ آپ کے ہمراہ تمام انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کر لیا، اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ کی پیشانی مبارک خون آلود تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے، خون آپ کے چہرے مبارک پر بہہ رہا تھا، تھکاوٹ اور زخموں سے آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے مشرکین پر ایک زوردار حملہ کرتے، انہیں پیچھے دھکیلنے میں جب کامیاب ہو جاتے تو تیزی سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے، پھر آپ کو چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل اسی طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے چھوڑو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہہ رہا تھا، ان کے جسم پر 70 سے زائد نیزے اور تلوار کے زخم لگ چکے تھے، ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو چاہتا ہے کہ کسی زندہ شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ احد کی لڑائی تو در حقیقت صرف طلحہ ہی نے لڑی اور اس کی کامیابی کا سہرا بھی اسی کے سر پر ہے۔ یہ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید کا لقب ملنے کی داستان ہے۔ جہاں تک طلحہ الخیر یعنی نیک دل طلحہ اور طلحہ الجواد یعنی سخی طلحہ کا لقب ملنے کا تعلق ہے، اس ضمن میں تو سینکڑوں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے صرف ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے دولت مند تاجر تھے۔ ایک دن ان کے پاس حضر موت سے 7 لاکھ درہم آئے۔ یہ رات انہوں نے نہایت غم اور پریشانی اور حزن و ملال میں گزاری۔ آپ کی بیوی ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے سر کے تاج کیا بات ہے؟ شاید مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو آپ کو ناگوار گزری۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، نہیں، آپ تو بہت فرما بردار اور نیک دل بیوی ہیں۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کو کیا جواب دے گا کہ جو اپنے گھر میں اس حال میں رات کو گزار رہا ہے کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال و دولت موجود ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، بھلا یہ کون سی غم اور پریشانی کی بات ہے؟ آپ کی قوم اور دوست و احباب میں بہت سے ضرورت مند ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال ان میں تقسیم کر دیجئے۔ یہ تجویز سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلیوں اور بڑے پیالوں میں رکھا اور مہاجر اور انصار فقراء میں تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص مالی تعاون کے لیے آیا اور رحم دلی کا اس نے حوالہ دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری رحم دلی کا اس سے پہلے کسی نے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ فرمانے لگے، میرے پاس ایک زمین کا پلاٹ ہے جو مجھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے الاٹ کیا تھا۔ اس سیل سے فرمایا کہ چاہو
تو یہ پلاٹ لے لو، اگر چاہو تو اس کی قیمت جو کہ 3 لاکھ درہم بنتی ہے وہ لے لو۔ وہ شخص کہنے لگا میں تو قیمت ہی لوں گا۔ آپ نے اسے 3 لاکھ درہم عنایت کر دیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیر و جود کا لقب مبارک ہو جو انہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، اللہ ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو منور فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے قبول اسلام کی کہانی بھی آپ نے سنی۔ تو دوستو جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر ان کے واقعات سنیں تو قسم سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے نبی سے کیسا عشق تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو پھر سب کچھ اللہ کے نبی پر وار دیا، سب کچھ قربان کر دیا، پھر نہیں دیکھا، پھر اپنی معیشت کو، اپنی سخاوت کو اور اپنی دکانداری کو، کسی چیز کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ دین کی حرمت پر، اللہ کے نبی کی حرمت پر اپنی جانوں کی بازی بھی لگا دی۔ تو دوستو یہ ضروری ہے، اگر آپ اس دور میں اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو صحابہ کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو پھر صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس دور میں دین اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، صحابہ جیسا ایمان لانا ہوگا، صحابہ جیسی قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہم ویسی قربانیاں تو نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو پابند شرع تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، یہ جھوٹی کہانیوں کو چھوڑا جائے، بلکہ مستند واقعات سے صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے، اور پھر اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر ڈالا جائے، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی صحابہ کے واقعات سنا کر کی جائے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت صحابہ کے واقعات سنا کر کریں گے تو کل یہی بچے دین اسلام کے محافظ بنیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو کبھی بھی نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔